ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين والمهديين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی غرض سے پہلے پہر لانے کی توفیق مرحمت فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے اور آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. جو باتیں کہی جائے سنی جائے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بھائیو بزرگوں، ہم سب مسلمان ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، مسلمان کا دعویٰ ہے. پوری دنیا ہم سب کو مسلمان جانتی ہے. ہر ایک ہم سب کو اسلام اور مسلمان کی پہچان سے سمجھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں، سب کہتے ہیں ہم مسلمان. کوئی اپنے آپ کو مسلمان کے گھر خاندان میں پیدا ہونے والا نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں. ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے، چاہے وہ عمل کرتا ہو یا نہیں کرتا، لیکن دعوے کے اعتبار سے ہم سب مسلمان ہیں. اس میں کسی کو کوئی شک اور کوئی اپنے دعوے سے ہٹ بھی نہیں سکتا. اور پوری دنیا یہی سمجھ کر کے ہم سب کے ساتھ معاملات بھی کرتی ہیں. لیکن اب یہ دیکھنا ہے اور یہ سمجھنا ہے کہ
کوئی آدمی اگر کہہ دے کہ میں ڈاکٹر ہوں تو کیا ہو جائے گا وہ ڈاکٹر؟ کوئی آدمی اگر اپنے آپ کو کہہ دے میں قانون کو جانتا ہوں، میں لائق ہوں، تو وہ ہو جائے گا؟ کوئی آدمی کہہ دے اور دعویٰ کرے کہ میں اس گاڑی کی مشینری چیزوں کا میں ماہر ہوں، تو دعوے سے وہ ہو نہیں سکتا۔ کوئی آدمی یہ دعویٰ کرے میں عالم، مفتی، محدث، مفسر ہوں، تو ہو جائے گا؟ یہ شکل، جبے، قبے، دستار اختیار کر لینے سے وہ حقیقت میں نہیں ہوگا، البتہ شکلن ہوگا۔ لہذا مسلمان کی بھی دو حیثیت ہے، ایک شکلن اور ایک عملن۔ شکلن ہم لوگ مسلمان ہیں، عملن ہم لوگ کہنے میں ڈر لگ رہا ہے۔ اس لیے مسلمان کی 3 قسمیں بتائے گئے۔ کتنے؟ غور سے سنیے اور پھر اپنے آپ کو ڈھونڈیے ہم کس قسم میں ہیں، اور اس کے لیے کوئی خون کا چیک اپ کرنے اور یا کسی مشین کے حوالے اپنے آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود بیٹھے بیٹھے ہم لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم کس قسم کے مسلمان ہیں اور کس قسم میں ہمارا نام ہے۔ لہذا ایک تو ہے عملاً اور ایک ہے شکلاً۔ شکلاً مسلمان، عملاً میں بہت کم، 0 پوائنٹ۔ اسی لیے 3 قسمیں مسلمانوں کی بنائی یہ لوگ۔ ایک مسلمان عام، کلمہ پڑھا ہو گیا مسلمان، نام رکھ دیا ہو گیا مسلمان، گھر مسلمان خاندان میں پیدا ہوا کہہ دیا گیا مسلمان۔ اب مسلمان کی 3 قسمیں، ایک مومن مسلمان اور ایک منافق مسلمان۔ سمجھے؟ مومن مسلمان، منافق مسلمان۔ تیسری قسم نہ مکمل مسلمان، نہ مکمل مومن، نہ مکمل منافق، بیچ کا راستہ۔ سمجھ گئے؟ تینوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ حدیث پاک میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں قسموں کا ذکر فرمایا۔ مومن مسلمان، منافق مسلمان، نہ مکمل مومن نہ مکمل منافق، بیچ میں انتظام میں، مطلب پرستی میں، جو دین۔ اس وقت دنیا میں کسی تیسرے قسم کی تعداد زیادہ ہے، اس کی نہ مکمل مومن نہ مکمل منافق، بیچ میں، کبھی مسلمان کی شکل عمل، کبھی بالکل نہیں، نہ شکلا نہ عملا، دونوں میں۔ لہذا مومن مسلمان وہ ہے جو اسلام یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اور پھر جو قانون، جو ارکان، جو ضروری چیزیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم فرمایا کہ اب تم کو اس کرنے کے بعد ان چیزوں پر عمل کرنا، اور یہ قانون ہے میرا، پھر وہ عمل کرتا ہے تو یہ کیا ہوا؟ یہ مومن مسلمان، اور وہ مومن۔ لہذا قانون اللہ نے کن کے لیے بنایا ہے؟ مسلمان مومن کے لیے بنایا ہے۔ جو بھی قانون ہے، شریعت جس کو کہتے ہیں، قانون خدا جس کو کہتے ہیں، قانون قرآن جس کو کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فتوے، مسئلے اور آپ کی تمام وہ چیزیں جو آپ نے اپنی امت کے لیے زندگی گزارنے کے لیے جو
قانون، شادی بیاہ، طلاق، خلا، وراثت، عبادات میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات میں یہی نکاح، خلا، طلاق، تجارت، یہ سب معاملات۔ لہذا یہ سب قانون کس کے لیے ہے؟ مومن مسلمانوں کے لیے ہے، منافق مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ منافق مسلمان کے لیے قانون نہیں ہے۔ وہ قانون پر اگر عمل کرتا تو پھر وہ منافق نہیں کہلاتا۔ منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو کہتا کچھ ہو اور کرتا کچھ ہو۔ کہتا تو ہے مسلمان لیکن کرتا ہے کوئی اور بات، کسی اور کا بات، کسی اور کی بات مانتا ہے۔ کہتا تو ہے کہ میرا اللہ میرا رب ہے، میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہماری شریعت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، ہماری کتاب، ہمارا دستور قرآن کریم ہے، لیکن وہ مانتا نہیں، کہتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں۔ اس کی پہچان اور علامت بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا۔ کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، یا کسی مدرسے والوں نے نہیں لکھا، یا کوئی عالم دین نے لکھا، یا کسی مکتب فکر کا عالم کوئی کسی کے دشمنی اور حسد یا بغض میں لکھ دیا، بلکہ اللہ رب العالمین نے منافقین کی پہچان، منافق کی علامات، اس کے اعمال کو ذکر کیا۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منافقین کی پہچان، علامتیں بتا دی اپنے اوپر کو۔ جب تمہارے سامنے ایسے لوگ ہوں، جب تمہارے سامنے اس قسم کے عمل کرنے والے لوگ ہوں تو سمجھ لو کہ یہ منافق ہے۔ کیوں؟ نبی کے زمانے میں وحی آتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا جاتا تھا یہ منافق، یہ منافق۔ آپ کی مجلس میں، آپ کی مسجد میں، آپ کے ساتھ، آپ کے قریب، آپ کے سفر میں، جنگ میں، عبادت میں، فلاں جگہ پر منافقین لوگ ہیں، منافق ہیں، کہتے تو آپ کے لیکن وہ آپ کے نہیں ہیں، وحی کے ذریعے سے بتا۔ لیکن اب تو ایسا نہیں ہے، وہی نہیں ہے، یہ علامت دیکھی ہے کہ یہ علامتیں کہاں کہاں ہیں، کن کن لوگوں میں ہیں۔ اگر یہ علامتیں ہیں تو پھر قرآن حدیث کی روشنی میں کیا یہ منافق لوگ ہیں، اور منافقین کی بہت ہی سخت عذاب ہے۔ منافقین سے اللہ بہت ناراض ہے۔ منافقین کے لیے اللہ نے جہنم میں خاص جگہ۔ کافر تو الگ ہے، اس کا نام ہی الگ ہے، نہ ماننے والے کو کافر کہتے ہیں۔ اس کا اسلام، ایمان، قرآن، شریعت، دین سے کوئی تعلق نہیں، اس کو کافر کہتے ہیں۔ وہ منکرین میں سے، وہ منافقین میں سے، وہ منکرین ہیں، ان کے لیے تو الگ مسئلہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن منافقین کے لیے بڑی عجیب اللہ رب العالمین نے مکمل اس کی پہچان اور اس کی علامت ہے، کیونکہ اس کا پہچاننا ہر ایک آدمی کے لیے بہت مشکل ہے۔ لہذا ایسے منافقین مسلمان میں ہوتے ہیں، کافر میں نہیں ہوتے۔ کافر میں منافق کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ کافر میں اور کفر میں منافق کی کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی ہے۔ جگہ کہاں ہے؟ مسلمان میں، اسی لیے قسم بنایا گیا مومن مسلمان، منافق مسلمان۔ اور بیچ میں ایک طبقہ یہ ہے کہ ادھر بھی ادھر بھی، رمضان آیا نماز پڑھا، 11 مہینہ نہیں پڑھا، نکاح کی محفل ہوئی آ گیا، نہیں تو نہیں آیا، موتا ہوا جنازے میں آ گیا، نہیں آیا، قرآن کبھی پڑھا نہیں پڑھا، کوئی کسی قانون پر اس نے عمل کیا نہیں کیا، دل چاہا تو کسی شریعت کے مسئلے پر عمل کر لیا، باقی وہ نہیں عمل کر رہا ہے اور وہ دوسری جگہ بھٹکتا جاتا آتا ہے، تو پھر ایسے کو کیا کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ سورۃ النساء 5ویں جز کی آیت ہے۔ اللہ بڑی عجیب و غریب انداز میں فرمایا اور قسم کھا کر کے فرمایا اللہ تعالیٰ
قسم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ فلا وربک، تیرے رب کی قسم، اللہ خود رب ہے، اے محمد ہے میرے نبی ہے میرے پیغمبر، تیرے رب کی قسم، جبکہ اللہ خود اپنی قسم کا۔ اس سے اندازہ لگائیے بات میں کتنی اہمیت اور کتنا دم ہے، اور اللہ کتنا ناراض ہو کر کے قسم کھا۔ قسم تو وہاں کھا جاتی ہے جہاں پر ہمیں کسی بات کو بڑی مضبوطی سے منانا پڑتا ہے، مضبوطی کے ساتھ اس بات کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ فلا وربک، ہرگز قسم ہے تیرے رب کے محمد وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے نزدیک وہ مسلمان نہیں ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما، کہ اپنے جھگڑے، اپنے اختلافات، اپنی لڑائی، چاہے وہ جس معاملے سے ہو، چاہے ایمان سے ہو، عبادت سے ہو، معاملات سے ہو، کسی بھی شعبے سے ہو، اگر اس میں اختلاف ہو گیا ہے مسلمان میں، دو مل کر کے اختلاف کر لیے، وہ مسلمان ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے جب تک کہ وہ جھگڑے، وہ اختلافات آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر وہ حل نہ کریں۔ اگر آپ کے طریقے اور آپ کے دستور، آپ کے قانون سے ہٹ کر کے وہ کہیں اور چلا جاتا ہے، کہیں اور اپنا فیصلہ لے جاتا ہے، کہیں اور اپنا مقدمہ لے جاتا ہے، کہیں اور اپنی زندگی کا حل کسی اور سے کرانا چاہتا ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس کے اندر میں وہ تسلیم کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، آپ کے فیصلے سے اس کا دل مطمئن اگر نہیں ہے، آپ کی بتائے ہوئے شریعت، قانون، طلاق، نکاح، خلا، وراثت، جو بھی مسئلہ ہو، اگر آپ نے جس چیز کے بارے میں فیصلہ کر دیا اس فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے اس سے میں مطمئن نہیں ہوں، میرا دل اس سے مانتا نہیں ہے، اس لیے چلو وہاں چلو، یہاں چلو، ادھر چلو، ادھر چلو، تو اے میرے محبوب قسم ہے تیرے رب کی وہ مسلمان نہیں ہے۔ اب کتنا بھی حج کا چکر لگا لیجئے، کتنے بھی طواف کر لیجئے، کتنے بھی عمرہ کر لیجئے، کتنے بھی باباؤں کے، پیروں کے مزاروں کا طواف اور فاتحہ اور چادر، گاگر، ڈھاگر سب کچھ کر لیجئے، چاہے آپ کتنا کچھ بھی اپنے آپ کو مسلمان، حاجی، قاضی، نمازی، قرآن کریم کی آیت کریمہ کے ذکر میں کہہ رہا ہوں، کوئی اپنی بات میں کہہ رہا ہوں، اللہ فرما رہا ہے اللہ کے نزدیک وہ مسلمان نہیں۔ اسی کو تو قانون، یہی تو قانون چل رہا ہے، اسی کو تو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمان یہاں نہیں آئے، مسلمان قرآن سے مسئلے حل نہ کرے، مسلمان قرآن کے قانون پر زندگی نہ گزارے، اور یہ راستہ کوئی اور نہیں، ہم لوگوں نے دیا ہے، یہ راستہ کسی اور نے نہیں بتایا ان کو، بلکہ ہم اور آپ نے بتایا ہے، ہم اور آپ نے اپنی جان سے اور اپنے عمل سے یہ کہہ دیا کہ ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے، آپ حل کر دیجئے، ہمیں یہ معلوم نہیں، آپ حل کر دیجئے۔ اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ جب ایک مسلمان دعویٰ کرنے والا یہ کہتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، سب سے نبی سے، صحابہ سے، سب سے میں مسلمان ہوں، لیکن جب ایک یہودی سے اس کے کسی قضیے، کسی معاملات میں جھگڑا ہوا اور حل کے سلسلے میں دونوں میں بات چیت گفتگو ہوئی، یہودی کہہ رہا ہے کہ اس وقت میں سب سے امانت دار، سب سے سچا، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا اگر مدینہ طیبہ میں ہے تو محمد رسول اللہ، لہذا تم مسلمان ہو، چلو ہم دونوں مل کر کے اپنے فیصلے، اپنے جھگڑے نبی کے سامنے رکھیں گے، وہ جو فیصلہ کر دیں گے ہم تسلیم کر لیں گے۔ آج کا مسلمان کہتا ہے کہ ہم تسلیم، ہم کو خلا شریعت کے مطابق نہیں چاہیے، ہمیں طلاق شریعت کے مطابق نہیں چاہیے، ہمیں وراثت، طلاق، یہ سب اس کے مطابق نہیں چاہیے، ہمیں گھر، جائیداد، دنیا کی مسائل ہمیں شریعت کے مطابق نہیں چاہیے، ہمیں وہاں چاہیے۔ لیکن وہ مسلمان کا دعویٰ کرنے والا کیا کہتا ہے؟ نہیں نہیں، یہاں نہیں چلو، ابی کے پاس چلو جو یہودی کا بڑا ہے۔ آپ کہہ رہے تو کیسا مسلمان ہے کہ نبی کے چھوڑ کر کے اس کے پاس جا رہے ہو جبکہ وہ میرا آدمی ہے؟ اور دیر کے بعد اس نے مانا کہ چلو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی وجہ سے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ نبی نے فیصلہ کس کے حق میں فرمایا؟
تفصیل ہے یہودی کے حق میں، کیونکہ اسلام بھید بھاؤ نہیں دیکھتا۔ آؤ تم قانون بناؤ، اسلام کا قانون بناؤ، دیکھو کتنا امن ہوتا ہے، غریب کو بھی حق ملے گا، مظلوم کو بھی حق ملے گا، سب کو حق ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرنا کہ یہودی کے حق میں کچھ دیر آگے گیا تو کہا کہ اے یہودی مجھے دل میں تیرا خوشی ہے، مطمئن نہیں محمد رسول اللہ کے فیصلے سے۔ یہ کیا ہے؟ یہ منافق، آج ہم بھی سب جانے ادھر 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 ادھر۔ آپ پھر کیا کرو گے؟ کہا کہ عمر، کہا کہ چلو حضرت عمر کے پاس بھی گئے، تفسیر یہ قرآن کی ہے، اور جب آپ پہنچے تو یہودی نے بتایا کہ عمر وہاں سے آ رہے ہیں۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا کیا ہوا وہاں پہ؟ کہا کہ وہاں تو فیصلہ میرے حق میں، لیکن یہ آتے آتے کہا کہ محمد کے فیصلے سے میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ کہا کہ بیٹھو، اندر گئے، تلوار لائے، آپ ایسے شخص کو ضرور زمین پر رہنے کا حق نہیں جو میرے نبی کے، میرے آقا کے فیصلے کو تسلیم نہیں کر پائے۔ آج ہوتے تھے ہم سب بچ نہیں سکتے تھے، اتنے کھلاڑی کھیل رہے ایک بھی زندہ نہیں رہے تھے۔ تب کہیں جہاں تک کہ دعویٰ ہوا کہ عمر کو قتل کیا جائے، قتل کے بدلے میں، تب یہ آیت نازل ہوئی تھی فلا وربک، یہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کے دل میں محمد رسول اللہ کے فیصلے سے مطمئن، جس کا دل نہ ہو، جس کے شریعت کے فیصلے مسئلے سے مطمئن جو نہیں ہو، وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ کون ہے؟ منافق، منافق ہے، اس لیے اس کو قتل کیا گیا۔ منافق کافر کے درجے میں، اس کی پہچان اللہ رب العالمین نے فرمایا دو علامتیں خاص کر کے، ایک تو یہ ہے کہ یہ نماز ڈھنگ سے نہیں پڑھیں گے، یہ آسان پہچان کہ یہ نماز ٹھیک سے نہیں پڑھیں گے، بڑی جلدی جلدی پڑھیں گے، سستی کے ساتھ پڑھیں گے، ٹال مٹول کر کے ساتھ میں پڑھیں گے۔ یہ پانچویں جز میں اللہ نے منافق کی پہچان، یہ نماز میں جب کھڑے ہوں گے تو سستی کی حالت میں کھڑے ہوں گے، یہ نماز ٹال ٹال کر کے پڑھیں گے، موقع دیکھ کر کے پڑھیں گے، دل چاہا تو پڑھ لیا، نہیں چاہا تو نہیں پڑھا۔ لہذا جو رمضان میں نماز پڑھتے ہیں، 11 مہینے نہیں پڑھتے ہیں، قرآن کی آیت کریمہ کی روشنی میں وہ مسلمان نہیں، وہ منافق۔ اللہ نے فرمایا اور عشاء اور فجر کی نماز یہ نہیں پڑھتے۔ کیا فرمایا؟ اللہ فرمایا جو ہم سب کو پیدا کیا ہے، کیا فرمایا کہ یہ عشاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق وہ ہے جو آدمی عشاء اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہو، لہذا وہ منافقوں میں اس کی شمار ہے۔ لہذا 90% ہمارا اور آپ کا گھرانہ فجر چھوڑنے والے، عشاء چھوڑنے والے، صرف دو نماز کے چھوڑنے والے کو اللہ کے پیغمبر ہم سب کے آقا فرماتے ہیں ان کا شمار منافقوں میں ہے، اور جو پانچوں وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہو اس کا شمار کس میں ہے؟ وہ فیصلہ ہم اور آپ خود کر لیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس۔ اگر کریں گے بھی کچھ تو دکھا دکھا کر کے کریں گے۔ یہ منافقوں کی پہچان ہے میرے بھائی بزرگ۔ لہذا ہم لوگ پکے مومن مسلمان نہیں ہیں، بلکہ ہم لوگ کیا ہیں؟ منافق مسلمان۔ یہ طبیعت آئی نہیں تو چھوڑو یار، کیا ہوگا؟ لہذا ایسے لوگوں کے قانون سے کوئی مطلب ہے؟ بدلتے قانون ہم تو پہلے سے بدلے ہوئے ہیں، بدلتے شریعت ہم تو پہلے سے بدل کر کے رکھے ہیں۔ پابندی لگا کے نماز کا کیا فرق پڑتا؟ ہم تو پہلے سے 5 نماز چھوڑے ہوئے ہیں۔ پابندی لگا دے طلاق خلا نکاح پر میں، ہمیں اس سے کیا مطلب ہے؟ ہم تو یاسی مزے زنا بدکاریوں میں ہماری زندگی گزر رہی، کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق یہاں نہیں پڑے گا، وہاں پڑے گا۔ اللہ نے فرمایا منافقوں کا سب سے
میدان محشر میں فرق پڑے گا. دعویٰ کرتے رہیے، نماز چھوڑتے رہیے، دعویٰ کرتے رہیے، شریعت پر عمل نہ کیجیے، دعویٰ کرتے رہیے، کوٹ کچہریوں کا چکر لگاتے رہیے، دعویٰ کرتے رہیے اور ایک دوسرے پر الزام بہتان تراشی کرتے رہیے، دھوکہ دیتے رہیے. میرے بھائیوں بزرگوں، یہ منافقین کی پہچان. اللہ اکبر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت ہی سختی کے ساتھ میں منافقوں سے بچنے کا حکم دیا. حالانکہ اب پیغمبر اعظم تھے، اسی لیے آپ کو ایک لمبا حکم ملا کہ منافقین کے اب نماز کبھی بھی نہیں پڑھائی. ایک منافق تھے عبداللہ ابن ابی سلول، مدینے کے سب سے بڑا منافق. نام سنے؟ بہت بڑا منافق، سب سے زیادہ اسلام کو نقصان پہنچانے والا اور نبی کو نقصان پہنچانے والا مدینے طیبہ میں یہی وہ شخص. مکے میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ بن شیبہ، اور مدینے میں منافقوں میں جو خود کہتا تھا میں مسلمان، میں مسلمان، میں مسلمان، میں نبی کے ساتھ، میں رسول کے ساتھ، میں صحابہ کے ساتھ، لیکن سب سے زیادہ عین موقع پر یہ آدمی دھوکہ دیتا. جنگ بدر میں دھوکہ دیا، جنگ احد میں دھوکہ دیا، لگانے کہاں دھوکہ دیا. بیچ میدان سے نکل جاتا تھا اپنے ساتھیوں کو لے کر کے اور صحابہ کو نہتے چھوڑ دیتا تھا تاکہ مر جائے، کٹ جائے. نعوذ باللہ، اتنا بڑا منافق تھا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بعد اللہ نے ہمیشہ کے لیے منافقوں پر پابندی لگا دی. یہ وہ شخص تھا، لیکن اس کا بیٹا جو تھا وہ کیا تھا؟ مسلمان بنا، پکا سچا مسلمان بنا، بہترین مسلمان بنا، نبی سے محبت کرنے والا، اسلام میں جان نچھاور کرنے والا. لیکن جب یہ منافق عبداللہ کا انتقال ہونے، موت کی قریب وقت آیا، اس نے کہا کہ بیٹا جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ذرا خیریت بتا دو، سلام بھی کہہ رہا ہوں. بیٹا ہے سلام کیا؟ کہا کہ ابا یاد کر رہے ہیں، آپ چلو یاد کروں گا، ہو سکتا ہے کہیں آخری میں کرنا پڑ لے تو نبی کے یہ تو مقصد بنتا. جب آپ پہنچے ہیں تو کہا کہ محمد 3 چیزوں کا مطالبہ ہے. بعض میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو میں مرنے والا ہوں، اب تو کچھ نہیں کر سکتا ہوں، لہذا میں مر جاؤں تو کم سے کم تھوڑا سا پانی غسل کے لیے اپنے ہاتھ سے ذرا پیش کر دینا تاکہ تیرے ہاتھ کا لگا وہ پانی میرا غسل کر سکے، ہو سکتا ہے میری بخشش و مغفرت. دوسرا کام یہ کرنا محمد، اپنا جبہ کیا کرنا، کفن میں ذرا دے دینا مجھے، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے میری بخشش و مغفرت ہو جائے. تیسرا کام یہ کرنا کہ نماز جنازہ پڑھا کے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے کی رعایت کی بنیاد پر تاکہ اس کا دل نہ ٹوٹے آپ نے تینوں کی بات فرمایا. ٹھیک ہے، پانی بھی دوں گا، کفن کے لیے جبہ بھی دے دوں گا، نماز جنازہ بھی پڑھا دوں گا. جب موت ہو گئی اس کی تو یہ تینوں عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم. پانی دینا کوئی مسئلہ نہیں، جبے کے جب باری آئی اور آپ اپنا جبہ اتار کر کے ان کے بیٹے کے حوالے کرنے لگے تو حضرت عمر سامنے تھے، آپ نے روکا، یا رسول اللہ آپ ہرگز نہیں اس کو جبہ دیجیے، یہ سب سے بڑا دشمن، سب سے زیادہ تکلیف اس نے پہنچائی ہے، بہت رکاوٹ ڈالی ہے اس نے، سب کے دلوں میں اس نے بہت ہی تکلیف اذیت کا کام اس نے پہنچا کر کے کیا ہے. اللہ کے رسول ایسے آدمی کی اگر آپ مدد کرتے ہیں اپنا جبہ آپ دے دیں تو ایک مثال ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے پیغمبر آپ ہرگز مت دیجیے. لیکن اللہ کے رسول وعدہ فرما چکے تھے، اس لیے اتار کر کے دیر میں حضرت عمر منع کر کے، کیا معرفت کی نظر تھی ان کی حضرت عمر ہوتی. چلو یہ ہو گیا نماز جنازہ پڑھانے کے، تو آپ نے پڑھا نماز جنازہ بھی پڑھا دیا، پڑھانا تھا. اس کے بعد آیت نازل ہوئی، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. اے میرے محبوب، ایسے منافق جو زبان سے مسلمان کہے پھر دھوکے کا کام کرے، شریعت دین کو بدلنے کا کام کرے، جو صحابہ اور ایمان اسلام والے کو جو اذیت دیا ہو، اے میرے نبی خبردار، ایسے لوگوں کے لیے آپ ایک بار نہیں 70 بار استغفار کریں.
اب یہ کتنی بڑی بات ہے میرے بھائی بزرگوں، آج وہ ساری علامتیں ہم لوگ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز ہم چھوڑ رہے ہیں، عشاء فجر سب چھوڑ رہی ہے، دھوکہ ہم دے رہے ہیں، شریعت کے خلاف ہم چل رہے ہیں، دین کے خلاف ہم چل رہے ہیں، قرآن کے خلاف ہم چل رہے ہیں، پھر بھی مسلمان، یہ تو پیارے نبی کی شفقت و محبت ہے کہ انہوں نے نماز جنازہ اس کے بعد تو کبھی بھی نہیں پڑھائی کسی کی، لیکن فتوے کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں علماء فقہاء نے اس کی گنجائش نکال رکھی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز جنازہ پڑھاتے تھے تو بہت ہی احتیاط سے پڑھاتے تھے، پوچھتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے، یہ کام تو نہیں کر کے مرا ہے، نہیں، یہاں تک کہ اگر یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ یہ قرضہ لے کر کے مرا ہے، اس کی موت قرضے کی حالت میں ہوئی ہے، آپ فرماتے تھے صحابہ میرے نماز تم پڑھ لو، پڑھا دو، لیکن ہم اس کی نماز نہیں پڑھیں گے۔ آج اس حدیث پر کوئی عمل نہیں کر رہا، اگر عمل کرتا قسم خدا کی 90% مسلمانوں کا جنازہ بغیر نماز کے جاتے ہیں۔ سب قرضہ لیے ہوئے، کوئی بینک کا قرضہ لے مر رہا ہے، لون کا قرضہ لے کر کے مر رہا ہے، کوئی شادی بیاہ ولیمے کے قرضہ لے کر کے مر رہا ہے، کوئی زمین پر زمین بیچ کر کے لے کر کے مر رہا ہے، کوئی تجارتی دھوکے پر لے کر کے مر رہا ہے۔ اللہ اکبر، فتویٰ ہے حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا کہ انہوں نے بچا دیا، ورنہ اس حدیث صحیح پر اگر عمل کیا جاتا، نبی کی سنت پر عمل کیا جاتا، قسم خدا کی 70-80% مسلمان بغیر نماز جنازہ کے دفن کر دیے جاتے ہیں۔ اسے کیا پوچھتے تھے قرضہ لے کر کے مرا ہے کیا؟ نہیں، نماز پڑھا دیتے تھے، اگر معلوم ہوتا کہ اس پر قرضہ ہے آپ ہٹ جاتے تھے۔ ایک بڑے صحابی کے رشتہ دار کے جنازہ، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کا رشتہ دار کا ایک جنازہ آیا، آپ نے پوچھا ابو درداء قرضہ لے کر کے، کہا کہ 3 درہم کا قرضہ ہے اس کے اوپر یا رسول اللہ، ادا نہیں کر سکا، کہا کہ تم نماز پڑھا دو، تم لوگ پڑھ لو، محمد نہیں پڑھائے گا، لے لو سود، کھا لو سود، لے لو جہیز، ولیمے شاندار حرام کا منع لیجیے، شریعت کی دہائی دے رہے ہیں کہ قانون بدل دے رہا ہے وہ، ہم تو پہلے سے بدل کر کے بیٹھے ہیں، پہلے سے بدل کر کے راستہ دیے ہوئے ہیں، اب آج فکریں ہو رہی ہم سب کو، علماء طلب رہے، پریشان ہو رہے ہیں، چیخ کر کے ہاتھ جوڑ کر کے کہتے ہیں بھائی مسلمان بن جاؤ، سود چھوڑ دو، رشوت چھوڑ دو، مقدمہ بازی چھوڑ دو، آپس میں لڑنا چھوڑ دو، حلال کمانا شروع کر دو، حرام ولیمے شادی نکاح یہ ٹھنڈا بھی ترتیبی بند کر دو، ورنہ بڑی مصیبت آئے گی۔ لیکن ہم لوگوں کو کہا کہ یہ بیوقوف ہے، جو بولنے کا کام ہے، اب سنیے اب کیا ہوگا دیکھیے، قانون اگر بن گیا، بنا دیا گیا تو کوئی معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائی بزرگوں، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ہوشیار رہیے، بدلیے اپنی زندگی کو، منافقانہ زندگی رویے کو چھوڑیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا، کہا کہ پھر، کہا کہ یا رسول اللہ میں اس کی ضمانت لیتا ہوں، فوراً 3 درہم میں ادا کر دوں گا، آپ پڑھا دیجیے۔ جب ضمانت نہیں ہے تب نماز جنازہ پڑھا دیے۔ میرے بھائی کو بزرگوں، آج ہم لوگ نماز پوری چھوڑ کر کے، شریعت پوری چھوڑ کر کے، بدل کر کے، اگر دیری کے ساتھ لوگ بدل رہے پسند ہوتا کہ ذرا بھی حیا نہیں ہے ہم کو، رات کو شرم نہیں ہم کو، رات کو کلمہ پڑھنے والے ہیں، موت آنے والی ہے، قبر میں رسول اللہ کا سوال اور جواب نام کا دینا ہے، میدان محشر میں ہم کو نبی کا سامنا کرنا ہے، ذرا سے شرم اور حیا نہیں ہے ہم لوگوں کو۔ ہم لوگ آج کہہ رہے ہیں بڑا سخت قانون بنانے جا رہا ہے، شریعت بدلنے جا رہا ہے، فلاں کرنے جا رہا ہے، تو جمعہ کی قدر نہ کرے مسلمان شریعت والے بات نہیں، جمعہ کی قدر نہیں، اذان کی قدر نہیں، دکانیں کھولے بیٹھے رکھے ہو۔ آج ہم لوگ کہیں گے چلو یہ فلاں، جب تک کہ ہم نہیں بدلیں گے، شریعت اپنے اندر نہیں لائیں گے، اس وقت تک کہ کچھ نہیں ہوگا۔ اتنی فضیلتیں بتاتے ہیں کہ میں جمعہ میں پہلے آدھا نماز پہلے تو آدھا اذان سن کر کے نا، اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے کتنی فضیلت، جو جتنا ممبر کے قریب جمعہ میں ہوتا ہے اتنی اس کی زیادہ مغفرت ہوتی ہے۔ خطیب کی نظر، خطبہ دینے والے کی نظر جس کے اوپر جتنی بار بار پڑتی ہے، اللہ اتنی اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے۔ دور دیکھو، باہر دیکھو،
آؤ خطبے کے وقت میں گیٹ کے سامنے کھڑے ہو کر کے سن کر کے چلے جاؤ. آپ ایسے مسلمانوں سے اسلام زندہ نہیں ہوگا. آپ ایسے نوجوانوں سے تو شریعت نہیں کامیاب ہوگی. شریعت تو اس غریب کے عمل کرنے سے شریعت بنتی ہے. اسلام زندہ تو غریبوں سے ہو جاتی ہے جو اسلام پر عمل کرنے والا ہو. کھڑے کھڑے خطبہ سننے والا, خطبے کے وقت میں تجارت بند کرنے والا, خطبے کے وقت میں مسجد کے رخ کرنے والا, اس کے لیے شریعت کیا ہے, اس کے لیے مسلم پر اصلاح کیا ہے, اس کے لیے ہندوستان کے اسلامی قانون کا مسئلہ کیا ہے. یہ تو کہنا سب برابر برابر ہو گئے تو اس سے میرے کیا فرق پڑتا ہے. فرق پڑے گا کس وقت تو جنازہ پڑھانے نہیں دے گا, بغیر جنازے کا قبر میں ڈال دے گا تب فرق پڑے گا. کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ارے بھائی ہو گیا ہے اس ملک میں, اس ملک میں ایک ایسا موقع بھی آیا کہ جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا, غسل دینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا, قبر تک مت لانے والے کوئی نہیں ہوتے تھے. عورتیں کندھے پر لا کر کے یوں ہی قبر میں ڈال دیتی تھی اور اپنے سفید دوپٹہ اوڑھنی کو قبر پر ایک نشان جھنڈے کی طرح لگا کر کے چلی جاتی تھی اور یہ علامت ہوتی تھی اے گزرنے والا کوئی مرد مسلمان گزرو تو ذرا مغفرت کی دعا کر دینا اس قبر والے کا, اس لیے اس کے نماز جنازہ نہیں پڑھا گئے. کچھ نہیں ہوگا, مزے دے لو, گھومو پھرو, مست رہو, کچھ نہیں ہوگا. منافقانہ زندگی, ڈر نہیں, خوف نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات میں اٹھے, رات اندھیری ہے, پریشان ہے, پسینے پسینے ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے گھر دروازہ کھٹکھٹاتے, رات کی گھڑی ہے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ باہر نکلتے ہیں. امیر المومنین اس وقت کیا مسئلہ, اس وقت کیا مسئلہ, کیوں؟ تو آپ کی وہ ذرا فہرست اٹھا کر کے دیکھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے مدینے میں مسلمان جو لوگ منافق لوگ تھے ان کی لسٹ بنا کر کے دے دی تھی, اس کو تم رکھنا حفاظت سے, یہ لوگ منافق ہیں لیکن کسی کو نہیں بتانا. بتاؤ گے تو لوگ نفرت کریں گے, واہ میرے آقا کے آقا, اس لیے کسی کو نہیں بتانا لیکن بچنا سے. ایک لسٹ دی ہے, کسی کو نہیں بتانا. حضرت عمر, کون عمر جس کی جنت, کون عمر جو نبی کے پہلو میں, کون عمر جس کی رائے پر قرآن شریعت اتر گئی تھی, وہ عمر جس کی نیکیاں شمار میں کی جاتی تھی, وہ عمر جو روتا تھا کبھی تو پیارے آقا فرماتے تھے اے عمر رونا نہیں, رونا نہیں, تیری میری جنت بازو میں ہے, میں نے دیکھ کر کے آیا. عمر رو نہیں. اور آقا فرماتے تھے میرے بعد اگر اللہ کسی کو نبی بناتا تو عمر کو بناتا. وہ عمر آج حضرت حذیفہ بن یمان کے دروازے پر کھڑے ہیں, رات کی گھڑی ہے, پسینہ پسینہ ہے, اندر سے خوف ہے. تاکہ ذرا وہ فہرست اٹھا کر کے دیکھو, وہ منافقوں کے نام جو تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں اس میں دیکھو عمر کا نام تو نہیں ہے. اللہ اکبر. نماز چھوڑنے والے ہم اور آپ, گناہ کرنے والے ہم اور آپ, آپس میں لڑنے جھگڑنے والے ہم اور آپ, بدکاری زناکاری رشوت خوری کرنے والے ہم اور آپ, صرف عید کی نماز پڑھنے والے ہم اور آپ, قرآن کبھی ہاتھ میں لے کر کے تلاوت کرنے والے نہیں. 70 سال گزر گئے, فجر کی نماز کی توفیق نہیں. 60 سال کے بوڑھے بزرگ ہو گئے, کبھی قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھنے کی نصیب نہیں. کبھی احساس ہوا کہ میں منافق ہوں یا مسلمان, میری روح منافقت میں نکلے گی یا اسلام میں نکلے گی. مسلمان یاد رکھیے, قانون کبھی ہمارے آواز کے حق میں آئیں گے جب اللہ چاہے گا. اور یہ رویہ اگر رہا, یہ اگر شکلیں رہی, اگر یہ عمل رہا, یہ اگر کرتوت رہے تو کتنی کوششیں کر لے, عالم علماء کر لے یا کوئی تنظیم کر لے, جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا زمین پر اس کے فیصلے نافذ نہیں ہوں گے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جب تجھ سے اللہ ناراض ہو جائے گا, کعبے کے گلاف پکڑ پکڑ کر کے بھی وقت کے ولی اگر دعا کریں گے اللہ تیرے حق میں دعائیں قبول نہیں کرے گا. آج استعانے پر بیٹھے میرے بھائی بزرگ, حالات بڑے نازک ہیں, حالات بڑے نازک ہیں, چاہے وہ سیاسی ہو یا کسی طرح سے ہو, لیکن ہے نازک ہے. مثبت رہیے, عمل کیجیے, عمل کیجیے, بدلیے اپنے نفاق کو. اس لیے 3 قسم ہے. کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب وہ نماز پڑھا دیے نے تو بات ختم کر دے رہا ورنہ بات ادھوری رہ جائے گی۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا آج کے بعد کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھانی۔ حضرت عمر کو یا رسول اللہ پہلے کہہ رہا تھا تاکہ پہلے منع نہیں کیا تھا اللہ نے، اب اللہ نے منع کیا۔ پھر کرتا آپ نے کیوں دے دیا؟ کہا کرتا اس لیے دیا ہوں، ایک تو یہ کہ ان کا بیٹا مسلمان اس کی دل جوئی کے لیے میں نے کرتا دے دیا، دوسرا میرے اوپر اس کا ایک احسان تھا، میرا چچا عباس جب جنگ کے بدر کی قیدی بن کر کے آئے تھے، بڑے لمبے قد کے تھے، ان کا جسم پر کپڑا نہیں تھا، کسی کا کرتا ان پر فٹ نہیں ہو رہا تھا، یہ عبداللہ منافق بڑا لمبے ضعیف تھے، اس نے آ کر کے میرے چچا پہ کرتا دیا تھا، مجھ پر احسان تھا، میں نے یہ کرتا دے کر کے احسان چکا دیا۔ اور میں کرتا دے دوں یا کچھ بھی دے دوں، استغفار کروں یا کچھ بھی کروں، عمل سے نجات ملتی ہے، اس سے عمل سے ملتی ہے، قبر میں موت میں کسی کے کپڑے نہیں، برف نہیں، زمزم سے دھو دھو کر کے کعبے لاؤ، نماز چھوڑ کر کے بیٹھو، نماز جنازہ وہاں کا پڑھ لو، لیکن کچھ یہاں کا نہ کرو، کبھی بھی بخشش و مغفرت کا نہیں بلکہ عمل سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جوانوں، بزرگوں، بیدار ہو، غفلت میں نہ رہیے، غفلت میں نہ رہیے، آپ جوڑ جوڑ کر کے علماء کہہ رہے ہیں غفلت میں نہ رہو، ہوشیار ہو جاؤ، اس وقت حالات بڑے خراب ہیں، شریعت کی طرف نہ اٹھ کر کے آئیے، نمازی بنیے، منافقت اپنے دل سے نکالیے، ایک اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں لگ جائیے، انشاءاللہ کوئی قانون کتنا بھی سخت آ جائے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ پورے بلال کو لوگ مارنے پر لگے لیکن بلال اندر سے مضبوط تھا تو کوئی اس کے ایمان کو بدل نہیں سکا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، ہم مضبوط ہو گئے، کاغذ پر بننے والا قانون کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن ہم کو تدبیریں کرنی پڑے گی۔ لہذا علماء نے، بزرگوں نے، دانشوروں نے، تنظیموں نے جو کچھ فیصلہ دیا ہے اور جو اپنے ملک کے مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہو کر رہے اس پر عمل کیجیے اور ان کے بتائے ہوئے معاملات پر فوراً اقدام کیجیے۔ جو لا کمیشن کو بھیجنا ہے میسج وغیرہ یہ ساری ترتیب ذرا دلچسپی کے ساتھ بھی کیجیے، کرنا ہمارا کام ہے، جو ہو ہماری طاقت ہے، باقی کس کا اللہ کا کام ہے۔ اس طرح سے اس پرندے نے کہا تھا، ایک چونچ پانی نمرود کی جلائی ہوئی آگ پہ جب اس نے گرایا تھا ایک قطرہ، حضرت جبریل دیکھتے رہے تاکہ رب مہربان اس پرندے کے قطرے کے پانی سے نمرود کی آگ کیسے بجھ سکتی ہے، تاکہ ذرا پوچھ میرے اس پرندے سے، یہی جواب دے گا۔ حضرت جبریل پوچھے ہیں تیرے قطرے سے یہ آگ بجھ سکتی ہے؟ جواب پرندہ دیتا ہے، اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی تھی مجھے ڈالنے کا، میں نے اپنا کام کر دیا، بجھانا کام دوسرا ہے۔ اس لیے آپ آئیے، مسجد آئیے، شریعت پر آئیے، قرآن پر آئیے، کیجیے، حرکت کیجیے، برکت اللہ کرے گا۔ اس لیے بیدار رہیے، جمعہ میں پہلے آیا جائے کیجیے، مغفرت ہے، جتنا قریب رہیں گے، خطیب کی نظر جتنی بار تیری نگاہوں پہ ٹکرائے، قسم خدا کی اللہ بخشش و مغفرت فرمائے گا، ثواب دے گا، ہر عمرے کے ثواب تک ملتا ہے۔ یہ سب فضیلتیں کیوں چھوڑتے ہو؟ دنیا کے چکر میں اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت زیادہ لیا ہوں لیکن یہ زیادہ لینے کا میرا حق تھا، اس لیے انشاءاللہ آئندہ اس کا خیال